بندوں کو اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے، رسول کو اذیت دینا گناہ کبیرہ نہیں، کفر ہے، ارتداد ہے، ذلت انگیز عذاب ہے اور دنیا اور آخرت کی لعنت ہے۔ یہ تصور باز لوگ واقعہ کربلا کی بحث کرتے ہوئے اس قسم کی آیات اور دلائل لاتے ہیں کہ جو کسی مومن مرد کو قتل کرے تو اس کے لیے اتنا عذاب ہے، تو یزید نے اور یزید کی لشکر نے امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کو شہید کیا، قتل کیا، تو اتنا بڑا گناہ اٹھایا، وہ فاسق اور فاجر ہو گئے۔ گویا وہ امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی اس انداز کی شہادت کو یؤذون المؤمنین والمؤمنات کے ذیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑا خبث، اس سے بڑی اہل بیت سے عداوت کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی لاہور پر خدا نخواستہ کوئی حملہ کر دے اور یہاں حملہ کر کے 100 200 400 آدمیوں کو ماشاء اللہ مار دے، کراچی پر حملہ کر دے، لندن پہ ہو جائے، تہران پر ہو جائے، بغداد پر ہو جائے، القدس میں ہو جائے، دہلی میں ہو جائے، دنیا کے جتنے مبارک مقامات، مقدس مقامات، مسلمانوں کے شہر ہیں، کہیں بھی ظلم ہر جگہ ظلم ہے، ظلم ہر جگہ ظلم ہے۔ جہاں بھی کوئی کسی کو مارے، خوف و ہراس پھیلائے، ظلم کرے، وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے سزا ہے، عذاب ہے۔ مگر وہی عمل اللہ پاک نے، حضور نے فرمایا، وہی عمل جو کسی شہر کے مسلمانوں یا انسانوں سے کرے تو ظلم ہے، اس کا گناہ ہے، اس کی سزا ہے، مگر وہی عمل صرف اہل مدینہ سے کرے تو آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کو سزا کے معاملے میں اس عمل کو جدا کر دیا باقی شہروں کے لوگوں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت سعد بن نبی وقاص روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مختلف بہت کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يريد احد اهل المدینة بسوء الا عذابه اللہ فی النار ذوب الرصاص او ذوب الملح فی الماء۔ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا صرف ارادہ کرے، ایک تو ہے من اخاف اہل المدینہ، جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، بولیے جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، اور دوسری حدیث میں فرمایا جو شخص اہل مدینہ سے اراد اہل المدینہ بسوء، اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں اس طرح ڈال کر پگھلا دے گا جیسے آگ میں سیسا پگھل جاتا ہے یا پانی میں نمک پگھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حکم ساری کائنات کے شہروں میں سے کسی اور شہر کے مکینوں کے لیے بھی ہے؟ میں آپ کو خاص نکتہ بتا رہا ہوں کہ جو شخص اہل لاہور سے، اہل کراچی سے، اہل بغداد سے، اہل فلسطین سے، اہل کشمیر سے صرف برائی کا ارادہ ہی کرے تو اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھلا دے گا جیسے سیسا آگ میں پگھل کے یا نمک پانی میں پگھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی حکم ہے قرآن میں، اسلام میں؟ کیا انسان سب برابر؟ یہ برابر 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 کرنے والے جنہوں نے برابری کا نام سنا ہے، اس برابری کی حقیقت کو نہیں جانا۔ یہ کیا ہے برابری؟ انسان سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، ہر انسان کا قتل اگر برابر ہے، ہر انسان کو اذیت دینا برابر ہے، تو سادہ سا سوال ہے، اگر کوئی دنیا کے کسی شہر کے مکینوں کے ساتھ برائی کا ارادہ ہی کرے تو کیا اس کی سزا شریعت میں یہی ہے؟ جی نہیں ہے نا؟ تو اہل مدینہ کی یہ ہے، فرق کر دیا نا۔
تو ہر جگہ برابری نہیں چلتی، کہیں فرق بھی چلتا ہے۔ اچھا یہ تو ایک بات، اب میں اس سے آگے چلیے، میں متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ایک اور کوٹ کر رہا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ، انس روایت کرتے ہیں عن النبی قال المدینۃ حرم من کذا الی کذا لا یقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین ولا يقبل الله منه يوم القیامة صرفا ولا عدلا۔ فرمایا مدینہ شہر کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، میرے شہر مدینہ کے درختوں کے گلے پر بھی چھری نہ چلائی جائے، میرے شہر مدینہ کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، نہ اس میں کوئی فتنہ بپا کیا جائے، نہ فتنے کا کام ایجاد کیا جائے۔ سو ایسا کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی قیامت تک لعنت ہے۔ متفق علیہ حدیث۔ اور فرمایا جو مدینہ والوں کو تنگ کرے گا، یہ ظلم کرے گا، قیامت کے دن اس شخص کی زندگی بھر کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا، اس کی عبادتیں رد ہو جائیں گی۔ صرف جس نے مدینہ شہر کی بے حرمتی کی، جس نے مدینہ شہر کی بے حرمتی کی، اس کی سزا یہ ہوگی۔ پیدائش میرے آقا کی مکہ کی ہے، مگر پیار زیادہ مدینہ سے ہے، اور اتنا پیار ہے کہ فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ۔ متفق علیہ حدیث۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرمایا باری تعالی جتنی برکت تو نے مکہ کو عطا کی ہے، میرے مدینہ کو اس کی 2 گنا برکت دیتے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ فضیلت بھی 2 گنا، اور 2 گنا عام شہروں سے نہیں، اس شہر سے جہاں خدا کا گھر ہے، یعنی خدا کا گھر اس شہر کی 1 برکت، مصطفیٰ کا گھر اس شہر کی 2 گنا برکت۔ آپ میری بات کو سمجھیں، تو جو نسبت ہو تو برکت بڑھ جائے، اذیت ہو تو عذاب بڑھ جائے۔ تو شہر مدینہ کے درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سمجھ میں آ گئی بات کہ شاید کہ آقا علیہ السلام کو اذیت دینا ناقابل برداشت ہے، دوزخ ہے، لعنت ہے، ذلت انگیز عذاب ہے، مگر کسی کو یہ گمان آ سکتا ہے کہ شاید یہ حکم حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے لیے تھا، جب وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، تو اس کے بعد کوئی ان کی آل و اولاد سے، ذریت سے، خاندان سے کچھ کرتا پھرے، پھر حضور کو اذیت تو نہیں ہے نا، معاذ اللہ۔ میں ایک سوال انٹرٹین کر رہا ہوں، سوال کو کیا دیر لگتی ہے کسی کے ذہن میں آ جائے۔ ایک فتنہ ہے، شر ہے، وسوسہ ہے، شیطانی عمل ہی ہے نا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ حیات مبارک سے اس کا تعلق ہے، وصال کے بعد اب کون سی اذیت رہ گئی؟ آ سکتا ہے۔ آئیے اس کا جواب بھی اسی سورہ احزاب میں قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ اذیت جس طرح حیات ظاہری میں تھی، اسی طرح اذیت وصال کے بعد میں بھی، بعد میں بھی اذیت۔ فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، فرمایا لوگو تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت دو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب آگے کیا فرمایا؟ کیسے؟ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، خبردار حضور میرے محبوب کے وصال کے بعد کبھی بھی ان کے بعد بھی ان کی ازواج میں سے کسی سے شادی کرنا حلال نہیں ہے، اس سے ان کو اذیت ہوگی۔ حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات سے شادی کوئی نہیں کر سکتا، اس سے ان کو اذیت ہوگی۔ اب قرآن کے لفظ ہیں ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ، وصال مبارک کے بعد بھی کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا، اذیت ہوگی۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وصال کے فوری بعد جب تک وہ حیات تھی، تازہ تازہ دور ہے تو کوئی شادی نہ کرے اذیت ہوگی، تو جب 60 سال گزر جائیں، زیادہ عرصہ بیت جائے، تو فرمایا تم زیادہ عرصہ کی بات کرتے ہو، قیامت تک من بعدہ ابدا، مصطفیٰ کے بعد ابد الاباد تک جو شخص میرے مصطفیٰ کو اذیت پہنچائے اس پر خدا کی لعنت ہو، من بعدہ ابدا، ابد الاباد تک حضور اسی طرح ہیں جیسے وصال سے قبل تھے، ابد الاباد تک حضور کے احساسات اسی طرح ہیں جیسے پہلے تھے، محبتیں اسی طرح ہیں، اذیتیں اسی طرح ہیں، پیار اسی طرح ہے، حیا اسی طرح ہے، ادب اسی طرح ہے، احترام اسی طرح ہے، تعظیم و تکریم اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا، من بعدہ ابدا۔